آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی محفل کے لیے کوئی خاص عنوان منتخب نہیں ہے، تو ایک فکری عنوان میں نے ابھی منتخب کیا ہے۔ ذہن سازی کے لیے اس میں میرا خود کا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے فکروں کا اختلاف ہو، کچھ باتیں آپ کو لگے کہ یہ یقینی نہیں ہیں، علیحدہ ہیں، فکروں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ہر شخص کو حق اختلاف ہے۔ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ من کی بات کہہ دوں اور کوئی اختلاف کرنے والا نہ ہو۔ آپ کو پوری اجازت ہے کہ میرے من کی بات بھی سن لیں اور حق اختلاف بھی رکھیں۔ آپ اسلامی تعلیمات کو بہت سارے زاویوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ علماء اکرام نے اسلام پر بہت زیادہ ہر شعبے کے تحت احکامات کو ایسے ریسرچ کیا ہے، ایسے ڈسکور کیا ہے اور اس انداز سے اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ بڑا احسان ہے ہم پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو کو سمجھنے کے بھی کئی انداز ہیں۔ اگر یہ جملہ ہر شعبہ حیات کا آدمی سمجھ لیتا ہے کہ حضور انسان کے ہر شعبہ حیات کے لیے رہنما ہیں، تو وہ تلاش کرے کہ میرے شعبے سے حضور کی کیا رہنمائی ہے۔ تاجر ہے تجارت کے اعتبار سے، معلم ہے معلم کے اعتبار سے، شوہر ہے اور اولاد ہے، تو وہ ڈھونڈے کہ حضور کی میری جہت کے اعتبار سے کیا رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات فرمایا کرتے، اس میں نفسیات کا بڑا دخل ہے۔ انسان کا نفس، اب انسان کا نفس سے مراد انسان کی سوچ، انسان کی فکر کیسے کیسے بدلتی ہے، کیسے جمع ہوتی ہے، کب وہ کسی کا مائل ہوتا ہے، کب کس سے اختلاف کرتا ہے، اس کے اندر کے جو انسانی باڈی یا انسان کو بنائے جانے کے ساتھ اللہ نے کون سی فطرتیں اس کے اندر ودیت کر دنیا میں بھیجا ہے، ان چیزوں کے خیال کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوتے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں تو اپنی زندگی کا شیڈول بیان کرتے۔ کسی نے کہا کہ میں دن بھر روزے رکھوں گا، رات بھر نفل پڑھا کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر نیند کا بھی حق ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ سحری کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ سحری کی فضیلت میں کھانا کھانے کو فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، بندہ رات کو کھائے گا تو دن میں کوئی کام اس کا رکے گا نہیں، سارے کام چلتے رہیں گے۔ اس لیے آج دنیا حیران ہے کہ مسلمان دن بھر بغیر کھائے پیے کے کیسے جی لیتے۔ ہمیں تو 2 وقت، اگر 1 وقت نہیں کھائیں تو رات کو چکر آ جائے اور فلاں بیماری آ جائے یا ہم کام ہی نہ کر پائیں۔ حضور نے سحری میں برکت قرار دیا، تو برکت میں اس میں ایک نفسیاتی چیز یہ ہے کہ بندہ کھایا ہوا رہے گا تو دن بھر کے کام اس کے رکیں گے نہیں۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے عبادت کے لیے کوئی چیز سبب بن جاتی ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کے لیے کیا سبب بنی کہ 5 وقتہ نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوئے کاروبار کر سکتا ہے، اپنی ڈیوٹی کر سکتا ہے، اپنے کام کاج کر سکتا ہے، ساری چیزیں کر سکتا ہے، اسی لیے اس کے لیے سحری برکت ہے۔ اب کوئی اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھے بغیر سحری کے روزہ رکھے تو اس کے مقابل میں نہیں ہوگا جو سحری کر کے روزہ رکھتا ہے۔ وہ
4 بجے 5 بجے اس کی بیٹری لو ہوگی، اب اس کا کھانے پر وہ ایسے توندے گا کہ کھانا جہاں جہاں دکھے گا وہ صرف اس لیے برداشت کرے گا، یا تو روزے کو معطوب سمجھے گا، یار بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ فقریہ تو بیان کر دیا کہ بغیر سحری کے روزہ رکھا، لیکن دل کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ وہ 4 بجے کے بعد اس کی بیٹری لو ہوگی، وہ پریشان حال ہوگا۔ اس کے مقابل میں جو کاروبار بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، افطار کے وقت میں 5 منٹ پہلے پہنچ گیا۔ فطرت انسانی کا بڑا دخل ہے، اس کی سوچ کا، اس کی باڈی کا، اس کی طبیعت کا، سب کا۔ آج گفتگو میں نے بنائی ہے موبائل کو، موبائل کے اثرات ہماری زندگی پر کس طرح سے ہوتے، موبائل سے اسلامی احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرنے۔ میں نے بھی جب اس پر غور کرتا رہتا ہوں تو اسلامی احکامات کو بطور مثال اس میں پیش کرنے کی سمجھ آتی ہے کہ اسلامی احکامات کو میں موبائل کو مثال کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ موبائل، آپ اگر کہیں کہ 2 جملوں میں موبائل کی تعریف کریں تو کہا کہ کوئی انسان اس کے فائدے سے خالی نہیں، اور آپ میں کہوں دوسرا جملہ بولیں تو کہا نقصان سے بھی خالی نہیں۔ لیکن کس طرح کا نقصان ہے، کس طرح کا فائدہ ہے، اس کی ڈیٹیل انسان بتا نہیں پائے۔ میں جو محسوس کرتا ہوں وہ آپ تک آپ کو پہنچاؤں گا۔ اس محسوس کو میں نے جو کیا ہے وہ جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، متفق ہونا ضروری نہیں، من کی بات ہے، اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں۔ 1.5 GB 2 GB روزانہ بندے کو نیٹ ملتا ہے اس میں۔ اس کے بعد موبائل کے اندر یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کا نیٹ موبائل کے ایپ نے کتنا کھایا، آپ کے ایکسٹرا ایپ نے کتنا کھایا، اس کی ڈیٹیلز دیتا ہے وتھ MB KB اور GB۔ میں اس کو مثال دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی ہمیں دی ہے، یہ ہماری GB ہے۔ اس GB کو ہم نے کن کن ایبوں میں استعمال کیا، مسجد میں کتنے GB گئی، کتنے KB گئی، جلسوں میں کتنے KB گئی، ڈاؤن لوڈنگ کتنے ہمارے پاس ہوئے کہ صرف خالی دیکھا گیا کہ ڈاؤن لوڈ بھی کیے۔ زیادہ تر دین کی باتیں آج ساری ویچنگ دیکھی جا رہی ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے۔ ڈاؤن لوڈ کا مطلب ہے طبیعت میں نہیں اتاری جا رہی ہے۔ جتنے بیانات ہو رہے ہیں، اب تو طبیعت یہ ہو گئی ہے میری کہ لائیو اور ویڈیو کر کے بیانات نہ ہی بیان کریں تو اچھا ہے، کیونکہ صرف واچنگ ہے، دیکھنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہے طبیعت میں۔ تو جو GB ہوتی ہے، 2 GB 3 GB جو بھی بندہ لے رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے 24 گھنٹے کی GB ہمیں بھی دی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے موبائل کے، یعنی جس طرح سے موبائل کے خود کے ایپ ہوتے ہیں جو اپلوڈ ہو کر آتے ہیں اور ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں، تو کچھ اپلوڈنگ ہماری بھی ہے کہ اس GB میں سے آپ کو 6 گھنٹے سونے کے لیے کہا گیا، یہ GB آپ کی 6 گھنٹے سونے میں خرچ کی جائے گی۔ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات سونے کے لیے بنائی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس حصے کو نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، اس حصے کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات سونے کے لیے بنائی گئی، 6 گھنٹے 8 گھنٹے یہ سونے کے لیے بنائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پوچھنے کے لیے صحابہ اکرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، پوچھا کہ حضور کے رات کے اعمال کیا ہیں، دن میں تو ہم دیکھتے ہیں، رات کے کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ وہ جو سید الانبیاء ہیں، وہ جو منصب رسالت پر ہیں، کار نبوت دی گئی، جن کے لیے پوری دنیا کے سدھارنے کا یعنی ذمہ داری دی گئی کہ آپ کا نقش عمل دنیا کے لیے رہنمائی ہے، ان کا عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، قرآن کا اعلان، حضور کا عمل یہ۔ تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ رات میں 8 گھنٹے بندہ سو جاتا ہے تو 24 GB جو دی گئی ہے، اس 24 GB میں سے 8 GB کا حساب نہیں ہوگا، باقی کا حساب ہوگا کہ یہ کہاں کہاں خرچ ہوئی۔ ہمارا موبائل بتاتا ہے کہ فیس بک پہ کتنا، واٹس ایپ پہ کتنا، انسٹاگرام پر کتنا، ٹویٹر پہ کتنا، آپ کے موبائل ایپ نے کتنا کھایا ہے، کتنے ایپ کھلے تھے۔ اچھا، اس میں ایک آپشن بھی ہے، آپشن یہ ہے کہ آپ کے جتنے ایپ ہیں ان میں آپ نیٹ لینے کی صلاحیت چالو رکھ سکتے ہیں، بند بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو بند کر دیجئے تو نیٹ اس میں سے نہیں لے گا، چالو کر دیں گے تو نیٹ لے گا، وہ خالی بھی رکھیں گے تو لے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بھی یوں بنایا ہے
کہ جب آذان کے کلمات ہمارے کانوں تک گونجیں تو آپ کے لیے ہے کہ اس جی بی کو آپ وہاں استعمال کرتے ہیں کہ اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں آپ، کہ یہاں آپ کو دین کی دعوت کے لیے آواز دی جاتی ہے تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس جی بی کو چالو رکھتے ہیں کہ بند کر دیتے ہیں آپ، یہاں پہ استعمال ہے۔ تو جو ڈاؤن لوڈنگ یا آپ جو استعمال کرتے ہیں نیٹ کو، تو نیٹ کے استعمال کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی دی گئی ہے۔ اب قرآن نے کہا، احادیث کریمہ کہتی ہیں کہ ہر انسان سے اس کی 3 چیزیں پوچھی جائیں۔ ایک، اس نے عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری اس نے، یعنی جیبیاں کہاں کہاں استعمال ہوئی آپ کی، یہ پوچھا جائے گا۔ جس طرح سے آپ 1.5 جی بی یا 2 جی بی فوراً ختم ہو جائے، آپ کسٹمر کو فون کیجئے، اس کو فون کیجئے، کہا کہ یار میرا تو نیٹ ختم ہو گیا، سر آپ چیک کیجئے آپ نے نیٹ یہاں استعمال کر کے ختم کر دیا ہے، آپ کی جی بی ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح سے کل قیامت میں حساب ہونا ہے کہ آپ کو زندگی کی کچھ بہاریں دی گئی تھی جو جی بی کے نام سے تھی، کہاں کہاں خرچ کیا آپ۔ اگر آپ نے صحیح خرچ کی ہے تو اسی کو قرآن نے کہا کہ حساب کتاب لیا جائے گا۔ جس طرح سے یہاں روزانہ 1.5 جی بی کا حساب ہم دے رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں ساری جیبیوں کا حساب لیا جائے گا۔ انسان آج ہمارے موبائل کی کنڈیشن کے سارے لمحات کو قید میں لا چکا، پورا محفوظ کر چکا۔ آپ نے کتنے کے بی کی امیج کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کتنے کے بی یا ایم بی کے ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، وہ سارا ڈاٹا دیا جا رہا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو گئی۔ اسلام نے بھی ایسے ہی طریقے رکھے، بلکہ اسلام نے بھی ایسے طریقے نہیں رکھے، بلکہ اسلام نے جو طریقہ رکھا ہے اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے ان ایپوں کو بنایا۔ یہ تھیوری لی کہاں سے گئی؟ تھیوری وہاں سے لی گئی۔ میں نے پڑھا کہ سائنسداں لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ جو موجود ہے اس میں اچھائی برائی کیا ہے، یہ نہیں، کیا موجود ہو سکتا ہے اور کیا لایا جا سکتا ہے۔ تو لایا جانے کے لیے ان کو ایک کڑی چاہیے کچھ، تو اس کڑی کو لے کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر موبائل کے ڈاٹے کو سیو کرنے کے لیے، موبائل کے ڈاٹے کے ساتھ آپ کو حساب کتاب دینے کے قید کے ساتھ بند کرنے کے لیے جو طریقہ لیا گیا ہوگا، ضرور نامہ اعمال سے لیا گیا۔ اور یہ بات بھی طے ہے، جتنے بھی ہم یعنی ویڈیو امیج ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے موبائل سے ڈیلیٹ ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے اس کو بنایا ہے ان کے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے، وہ سارا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک اپلیکیشن دیں گے تو کس نے کس کے ساتھ کتنے دنوں تک کس نمبر پہ چیٹنگ کی ہے، ویڈیو بھیجے ہیں، کالنگ کی ہے، سارا ڈاٹا مل جاتا ہے۔ اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ تم جتنا بھی کرتے ہو، دن کا ہو یا رات کا ہو، سب اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ کرامن کاتبین تمہارے درمیان لکھ رہے ہیں، اچھا بھی لکھ رہے ہیں، برا بھی لکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں آپشن رہتا ہے کہ کوئی بری چیز اگر پہنچی تو فوراً آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرے تک برائی نہ پہنچے۔ اسلام نے حکم دیا ہے جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، اللہ کے حضور توبہ کر لو، ڈیلیٹ کر دو اس کو، فوراً ڈیلیٹ کرو۔ اچھا، ڈیلیٹ کرنے میں موبائل کے ایپ میں یہ سسٹم ہے کہ یہاں سے ڈیلیٹ ہوتا ہے لیکن اصل اس کے پاس محفوظ ہوتا ہے، وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ کمپیوٹر سے بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے پاس ڈاٹا ہے وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے تم توبہ تو کر لو، ہر جگہ سے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ کل میدان محشر تمہارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، وہاں پر بھی ڈیلیٹ ہی آئے گا، یہ بھی نہیں آئے گا کہ ڈیلیٹ کیا تھا بول کے، وہاں دکھے گا ہی نہیں تمہیں۔ تو موبائل کے ایپ سے اسلامی احکامات بہت تفصیل ہے، میں نے بہت ساری چیزوں کو کنیکٹ کیا ہے، سوچا ہے، اپنی میموریز میں دبا کے رکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، جو میسیجز ہوتے ہیں، جو موبائل کے کنڈیشنز ہوتے ہیں، چارجنگ ہوتی ہے، اور چارجر کے ذریعے سے کتنا موبائل کون سا کتنا چارج کرتا ہے۔ موبائل کے جو بڑے بڑے ہیں، ایپل موبائل ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، یہ اندر جو ہے ان بلڈ کیا ہوتی ہے، ایکسٹرا میموری کیا ہوتی ہے، ان سب پر اسلامی احکامات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اسلامی احکامات کو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو مثال کے طور پر کہ اسلامی احکامات ہمارے لیے یہی۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک نفسیاتی چیز بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہم اسلامی احکامات کو اس موبائل کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ موبائل کا استعمال آج ہمارے لیے بہت موقعوں پر نقصان کا دائرہ وسیع کرتا جا رہا ہے۔ کس انداز سے؟ فطری طور پر ذہن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حیثیت سے بنایا ہے کہ انسان کا جسم یہ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ کام کر سکتا ہے، لیکن انسان کا ذہن قریب یہ آپ کو 18-20 گھنٹے کام کر سکتا ہے۔
لیکن اس کے کام کرنے کے طریقے بھی تدریج کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ ابھی نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، نارمل بیٹھنے والوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے، آپ کچھ کام کر رہے ہیں اس وقت کی کیفیت علیحدہ ہوتی ہے، آپ نے کسی فنکشن کو آرگنائز کیا ہوا ہے تو آپ کا ذہن کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، آنے والے مہمان کو بھی دیکھنا ہے، انتظامات کو بھی دیکھنا ہے، سب کو ریسپیکٹ بھی دینی ہے اور سب کے لیے انتظامات بھی کرنا ہے، وقت کم ہے، تو ذہن کئی جگہ ڈیوائڈ ہوا ہے۔ اس وقت میں جو انسان کام کرتا ہے اس میں کمیاں، غلطیاں، نقص ہونا لازمی بات ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں یکسوئی نہیں ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ انسان پرفیکٹ کام اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے ذہن میں یکسوئی ہو، طمانینت ہو، سکون ہو، اور اس کے اندر بالکل ایک اطمینان کا ماحول ہو۔ اگر اس کا ذہن ڈیوائیڈ ہوا ہوگا، اس کا ذہن منتشر ہوگا، تو وہ اطمینان بخش کام نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات طے ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ نارمل رہتے ہوئے فلاں انسان جب موبائل استعمال کرتا ہے تو موبائل کے استعمال کرنے میں وہ 2 منٹ یا 3 منٹ استعمال کرے، تو 3 منٹ کے استعمال کرنے کے بعد جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ چیزیں دیکھی ہیں، اس کے ذہن پہ وہ چیزیں تصویر بن کر گشت کرتی رہتی ہیں، قریب 1 منٹ 1.5 منٹ گشت کرتی رہتی ہیں۔ یا اگر کسی نے اپنے دماغ کو حاوی رکھا ہے تو اس سے کم منٹ، لیکن اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اور جب انسان کے جسم میں 6-8 محنت کرنے کے بعد انسان کا جسم تھک جاتا ہے تو اب وہ بیٹھ کر ذہنی کام کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا ذہن تھک جائے تو پورا جسم بھی کام نہیں کرتا۔ کہا ٹینشن ہے، ابھی مجھے کچھ مت بولو، کہا سر درد ہو رہا ہے، ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ذہن وہ بہت زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے برمقابل باڈی کے۔ موبائل انسان کے جسم پر اتنے اثرات نہیں لاتا، لیکن دماغ پر سب سے زیادہ اثرات لاتا ہے۔ گویا انسان جتنا موبائل استعمال کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ محنت کروا رہا ہے اپنے دماغ کو، اور دماغ جب محنتی ہو جاتا ہے تو انسان کا سست ہونا لازم۔ اب دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس میں بہت سارے انسان ایک دوسرے انسان سے ریلیشن رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں۔ بعض سے تعلقات وقتی ہوتے ہیں، بعض سے تعلقات طویل ہوتے ہیں، بعض سے تعلقات بہت طویل ہوتے ہیں۔ موبائل کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ موبائل میں ہمارے اور آپ کی مزاج اور طبیعت بتائیے، ہم 1 گھنٹہ کسی ویڈیو کو دیکھنے کے قائل ہیں کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں؟ نہیں۔ آدھا گھنٹہ ویڈیو دیکھنے کے قائل ہیں؟ نہیں۔ ہم 10 منٹ ویڈیو دیکھنے کے قائل ہیں کبھی کبھار، 5 منٹ ویڈیو دیکھنے کے قائل ہیں زیادہ تر، اور 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس دیکھنے کا بہت زیادہ۔ ہماری طبیعت پر اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ ہم ہر شے کو شارٹلی دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب ہماری طبیعت شارٹلی دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو انسانی زندگی میں جن کے ساتھ تعلقات طویل نبھانے تھے اس کو بھی ہم شارٹ کر کے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے۔ اب جب وہاں شارٹلی ان کے ساتھ تعلقات مختصر کرنے کی بات آ جاتی ہے تب ان سے ریلیشن کٹنے لگ جاتے ہیں۔ جن رشتوں کو لمبائی کے ساتھ نبھانا تھا ان کو شارٹ کر کے نبھانے کے عادی ہو گئے۔ آج کیفیت کیا ہے؟ انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے صاحب، جنازہ کب ہے؟ شارٹلی بتائیے آپ کب پہنچنا ہے۔ اب ہم فضائل بتا رہے ہیں مسجد سے، آپ کسی مسلمان کے حقوق میں سے 6 حقوق یہ ہیں، کسی کی میت کی خبر آ جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں، چلیں نماز میں شریک ہو جائیں، تدفین تک رہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ بندے کی طبیعت کیسی ہو گئی ہے؟ موبائل کے استعمال سے شارٹلی۔ شادی ہے، کب ہے؟ مغرب بعد، ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے، کب تک ہے؟ 11 بجے تک۔ ہم متعلقات آدھے ہو گئے، کم سے کم تر میں آ گئے۔ ہماری طبیعت پر موبائل کے اثرات بہت تیزی سے ہو رہے ہیں۔ بچوں پر وقت دینا تھا ہمیں، شارٹلی ہو گئے، 1-2 جملے میں بولو۔ بیوی پر وقت دینا تھا، شارٹلی ہو گئے، یار تھکا ہوا رہتا ہوں بولا مت کرو، یار کیا ہے شارٹ میں بولا کرو، اتنی لمبی لمبی باتیں مت کیا کرو۔ اب لمبی لمبی باتیں بیوی سے نہیں کر سکتے، وہ اپنا درد بتانا چاہتی ہے، وہ اپنی کیفیت بتانا چاہتی ہے، نہیں مجھے شارٹ بتاؤ، کیونکہ ہم شارٹ کلپوں کے عادی ہو گئے۔ اب جن کے ساتھ لمبے رشتے نبھانا تھا اس کو بھی ہم نے شارٹ کر لیا۔ اب شارٹ کرنے کے بعد انسانی مزاج پر تقریریں کر لیتے پھر رہے ہیں، ذہن بٹ جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت کو اللہ نے یوں بنایا ہے 12 سال کی عمر تک
اس کے پیروں کو مضبوط رکھنے کے لیے اللہ نے ودیتیں کی ہیں، کچھ صفتیں کہ وہ ناشتہ کودتا رہے، کہ اس کے پیر مضبوط ہو جائیں۔ 12 سال سے لے کر 24-25 سال تک اس کے سارے اعضاء مضبوط ہو جائیں، یہ اس کی کیفیت دی ہے۔ 24-25 سال کے بعد دماغ مضبوط ہونے کی کنڈیشن دی ہے۔ 40 سال کے بعد اس کا دماغ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچپن میں دماغ پر لوڈ دیا جائے تو اس کے اعضاء یعنی کمزور ہو جائیں گے۔ جوانی میں دماغ پر زور دیا جائے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جائیں گے۔ 40 سال کے بعد وہ غصیلا اور چڑچڑا ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کا دماغ شل ہو گیا، اب زیادہ لوڈ نہیں لے سکتا ہے، طبیعتیں ایسی تھیں۔ اسی لیے لوگ بچپن کے زمانے کو یاد کرتے تھے کہ کوئی ٹینشن نہیں، اور یہ ٹینشن ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے۔ کیا زمانے تھے وہ بچپن کے اقبال، بے نمازی بھی تھا گناہگار بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، گناہ بھی نہیں تھا میرے اوپر۔ بچپن کے دن یاد کرتے، اسکول کے دن یاد کیے جاتے ہیں، ٹینشن نہیں تھا۔ کس چیز کا ٹینشن تھا؟ 6 مہینے میں ایک مرتبہ ایگزام کا۔ اب آپ بتائیں ٹینشن کتنا آ گیا۔ میں فیوچر کے اعتبار سے بتانا چاہ رہا ہوں، مستقبل اگر آپ کو کسی میں تلاش کرنا ہے تو ڈاکٹر عرفان بن جائیں آپ لوگ، کیونکہ پیشنٹ بہت آنے والے ہیں آگے۔ سب لوگ دماغ پر لوڈ دے رہے ہیں، دماغ پر زور دے رہے ہیں۔ بچے بچپن کے دور میں موبائل پر ہیں، اور موبائل پہ جتنی صلاحیت لگتی ہے وہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ اس کا دماغ کتنا خرچ ہو رہا ہے وہاں۔ اب اس کو ضرورت تھی اس چیز کی کہ وہ اپنے پیر مضبوط کرے، وہ دماغ مضبوط کرنے جا رہا ہے، وہاں دماغ مضبوط نہیں ہوگا، دماغ خراب ہوگا وہاں۔ جوانی میں موبائل کا استعمال اتنی کثرت سے ہونے کی بنیاد پر جہاں اس کو ہاتھ پیر مضبوط کرنے تھے، آج 10 کلو جواری گرنی تک لے جانا مشکل ہے اس کا، بغیر بائک کے نہیں لے جا رہا ہے وہ، اور 6 پیک بنا کے بڑا جوان بن رہا ہے، لیکن 10 کلو کی جواری نہیں لے جا سکتا ہے وہ۔ کل کو والد یا والدہ بیمار پڑ جائیں تو اٹھا کر ایمبولنس تک نہیں پہنچا سکتا ہے وہ۔ باڈی کمزور ہو گئی، دماغ پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور دماغ پھر اوجل ہو جائے گا۔ آج ہر آدمی چڑچڑا ہو گیا ہے، آپ کیفیت ملاحظہ کر لیں۔ اور جو لوگ موبائل کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب 30 سے زیادہ پیشنٹ نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا کہ لوگوں سے زیادہ ملاقات کے بعد دماغ پر لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر موبائل کم سے کم استعمال کریں وہ 30 سے 40 کو دیکھ لیں گے، کیونکہ کچھ میموریز ان کی وہاں پر موبائل میں استعمال ہو رہی ہے۔ نرسز، ڈاکٹرز، بیپاری، تاجر، کمپنی میں ہر کوئی موبائل کو لیا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اپنے دماغ کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ 5 منٹ بھی اگر ایک گراہک نہیں آیا، دکاندار نے موبائل کھولا بیٹھا، وہاں تو بہت دور کی بات ہے، یہاں جلسے میں ایک جملہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو موبائل کھولا، وہاں دیکھنے بیٹھ گئے۔ دماغ پر لوڈ دیا جا رہا ہے، اور دماغ پر لوڈ دینے سے معاشرت میں کٹوتی آ رہی ہے، رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم مسجدوں سے تقریر کر رہے ہیں کہ رشتے نبھائیے، رشتے بنائیے، رشتوں میں کثرت لائیے۔ 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھنے کے جو لوگ عادی ہو گئے ہیں، وہ 30 سال کی زندگی کسی کے ساتھ نبھانے کے لیے کیسے تیار ہو جائیں؟ رشتے نبھیں گے؟ بیوی اچھی نہیں لگیں گی، بچے اچھے نہیں لگنے لگیں گے، کیونکہ ان چیزوں کے اثرات طبیعتوں پر ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ رات میں سو لیا کرو، نیند کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یہ جو لفظ ہے باڈی کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ باڈی کو آپ رکھیں گے کیسے۔ میرے حضور نے انسان کی مزاج اور طبیعتوں کا خیال رکھتے ہوئے احکام بیان کیا۔ میری اور آپ کی بات ہوتی تو ہم کیا کہتے؟ بہت اچھی بات ہے، دن میں روزہ رکھتے ہو، رات بھر نفل پڑھتے ہو، اللہ والے آدمی ہو۔ کتنے دن تک یہ اللہ والا بن سکتا ہے؟ اسی صورت میں اس کی باڈی کتنا ساتھ دے سکتی ہے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اس کے بعد یہ معذور ہوگا، دوسرے لوگوں کو اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، پے در پے روزہ رکھنا، ایک دن کے بعد ایک دن، صرف مغرب سے عشاء کے درمیان کھجوروں سے افطار ہوتا، پھر رات میں کچھ نہیں کھاتے، پھر دن کا روزہ۔ صحابہ اکرام نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا، صوم وصال، 3 دن 4 دن کا لگاتار روزہ۔ مسجد میں لوگوں کی تعداد کم ہے، حضور نے فرمایا کہ کچھ کم نظر آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی طرح صوم وصال رکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بلایا، ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ واللہ یسقنی و یطعمنی، کہ اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔
عبادت ہی میری روزی ہے، میں عبادت کرتا ہوں تو مجھے اس میں غذا ملتی ہے، مجھے اس میں کھانا پینا ملتا ہے، لیکن تمہاری کیفیت تو یہ نہیں ہے کہ تم عبادت ہی کو غذا بنا لو۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے، جس کو میچ دیکھنے کا بڑا شوق ہو گھنٹوں بیٹھ جاتا ہے، والدہ چلاتے رہتے ہیں اس کو کھانے پینے کی فکر نہیں، بیٹھا ہوا ہے جیسے انہیں کھانا پینا دے رہے ہیں اس کو۔ تو جس کی طبیعت لگ جاتی ہے وہ غذائیت بن جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری غذائیت ہے یہ، اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کیفیت میں طبیعتوں کا خیال کیا۔ بچوں پر موبائل کے اثرات اس حیثیت سے، آج ہمارے پاس مدرسوں میں جو پڑھاتے ہیں نا، پڑھانے کی کیفیت کو دیکھیے۔ ایک مول صاحب ڈنڈا لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں لے کے پھرتے ہیں؟ تاکہ بچے کی توجہ پڑھائی کی کتاب سے ہٹے نہ، بالکل نہیں ہٹنا چاہیے، کہ توجہ ہٹی تو جو سبق 15 منٹ میں یاد ہونا ہے اس کو 1.5 گھنٹے میں یاد ہوگا۔ یہ کیفیت ہے۔ آج ہمارے پاس بچوں کی پڑھائی کی کنڈیشن کیا ہے؟ مول صاحب پاس جانے سے پہلے وہ موبائل دیکھ کے گیا ہو رہتا ہے، اور مول صاحب پاس پڑھتے ہی موبائل لینے کا رہتا ہے اس کو۔ تو یہ تو بات وہ ہوئی کہ دل و دماغ تو پہلے وہاں رکھا ہوا ہے، اب پڑھائی یہاں، استاد کہتے ہیں توجہ ہی نہیں دیتا۔ یہ توجہ ہٹ کہاں سے رہی ہے؟ موبائل سے ہٹ رہی ہے۔ موبائل نے توجہ ہٹا کے رکھ دیا ہے، اور ہم ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کارٹون تو دیکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے ذہن پہ اثرات ہو رہے ہیں۔ اس پہ بڑے لطیف بات یاد آئی، وہی جو ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کو دیکھا طبیعت کہیں گیا، اس کو کہا کہ اس کو کھیلنے دیا کریں آپ، تو بچے نے کہا میں تو کھیلتا ہوں۔ کہا نہیں ذرا اچھا کھلائیے اس کو، یہ خوب کھیلے۔ تو کہا میں کھیلتا ہوں۔ کہا کتنے گھنٹے کھیلتے ہو؟ کہا جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جسمانی ورزش کرائیے اس کو، وہ موبائل کے گیم کی بات کرتا ہے۔ تو جن حالات میں مضبوط جسم ہونا چاہیے تھا وہاں دماغ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ یہ نوجوان کل کو آئیں گے، وہی ماں باپ جو اپنے لیے مستقبل ان کو سمجھ رہے ہیں، کل ایک حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دماغ شل ہو چکے ہوں گے۔ یہ بالکل نوجوان ماں باپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ ایک بات، ارے کیسا کرنا جی، اتنے کام ایک ساتھ، اتنے موبائل کے ویڈیوز ایک ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں، تو جب اتنے دیکھے جا سکتے ہیں تو کام کہاں سے ہوتے ہوں گے؟ ذہن کہاں ہے؟ کسی بھی شخص کو آپ دیکھیں موبائل سے، میں نے تو ایک بطور لطیفہ ہی کہا تھا، اللہ والوں کی صفت قرآن نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات، کہ اللہ والے وہ ہیں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہلو کی تہی کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے بدلتے ہوئے کہوں گا، آج ہر شخص موبائل کی یہی کیفیت میں ہے، کھڑا ہے موبائل لیا ہوا، بیٹھا ہوا ہے موبائل ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے موبائل لیا ہوا ہے، سو رہا ہے موبائل لیا ہوا ہے۔ اب ہم فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، سوتے وقت کی دعا یاد کر لیجئے آپ، سوتے وقت تو ویڈیو دیکھے جا رہے ہیں، سوتے وقت تو موبائل دیکھے جا رہے ہیں، یہ فضیلتیں اوپر کی دھری رہ رہی۔ موبائل ہمارے ذہنوں کو شل کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا، جو بہت زیادہ اچھا آدمی ہوگا وہ موبائل کو لمیٹڈ استعمال کرے گا۔ میں نے یہ بات کہی تھی، اس ماں سے میں اپنی اولاد کی تربیت کی کیسے توقع کر سکتا ہوں جس کے موبائل کے، اس ماں کے موبائل سے روزانہ 1.5 GB ختم ہوتی ہو؟ وہ اپنی اولاد سے زیادہ تو موبائل پہ وقت دے رہی ہے۔ تو جن کی پرورش کے لیے اگر میں یہ بتاؤں کسی کو بھی خراب اور برباد کرنا ہو، کسانوں کو بھی خراب کرنا ہو، تو کھیتی چھڑوائیے، موبائل ہاتھ میں تھمائیے، پھر آپ کی فصلیں جو آئیں گی وہ بھی دیکھنے کے لائق ہوں گی، پھر چائنا کے بناوٹی چاول ہی ہمارے پاس آئیں گے۔ تباہی ہے یہ، تباہی، نسلیں تباہ کرنے کی چیزیں۔ اب یہ بات الگ ہوگی، بری چیز کیا دیکھ رہے ہیں، اچھی چیز کیا دیکھ رہے ہیں، وہ دوسری چیز ہے۔ اچھی چیز بھی کنٹینیو دیکھیں گے آپ، تب بھی آپ کے اندر برے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہوگی تعلقات خراب ہوں، اور تعلقات خراب ہیں۔ کوئی انسان دنیا میں اکیلے جینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس دنیا کا نظام اللہ نے جو بنایا ہے، ایک دوسرے سے کنیکشن کا بنایا ہے، تعلق کا بنایا ہے۔ کوئی کسی کی محفل میں آدھا گھنٹہ سکون سے بیٹھ نہیں سکتا ہے آج۔ اگر میں اس دوسرے لہجے میں کہوں تو بیمار ہے وہ، آدھا گھنٹہ بغیر موبائل کے بیٹھ کے بتائے۔ کسی نے اس کو ضرورت نام دیا، کہا یار سانس چلے نہ چلے موبائل چلنا چاہیے، موبائل بیٹری ہونا چاہیے، فل بیٹری والا چاہیے۔ جس نے فل بیٹری والا لیا وہ ہماری بیٹری خراب کر رہا ہے۔ میں بہت تلخ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میری رائے سے اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے آپ کا،
لیکن دماغ جس کا شل ہو گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. معجون کھا رہے ہیں کہ دماغ تیز ہو، لیکن ان معجون کو خراب کرنے والی چیز تو یہ ہے. جو بھی حساس طبقے سے جڑے ہوئے ہیں، وکیل ہوں، ڈاکٹرز ہوں، جنہیں پیشنٹ یا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دماغ کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ موبائل کو کثرت سے استعمال کر رہے ہوں تو وہ کم وقت میں بہت اچھے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، یہ طے ہے. اس لیے کہ انہیں دماغ کو سکون دینے والی چیز ہونا چاہیے. قرآن نے بیوی کو سامان سکون کہا ہے، لیکن آج کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے تو کہتا ہے کہ نہیں سب سے زیادہ ٹینشن کی چیز ہے. نہیں، ہم نے اس کا استعمال غلط کرنا شروع کیا ہے، اس کے طریقہ غلط کیا ہے، حقوق ادا نہیں کیے. اور سب سے زیادہ جس کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں وہ موبائل کے ہیں. وقت پہ چارج کیا جا رہا ہے، ریچارج کیا جا رہا ہے اس کو، اور اس کی ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے. ہمیں کتنے گروپ سے تعلق ہمارا بنتا ہے. میں بتاؤں، میرے گھر سے آپ ایک گھر کا گروپ بنا لیں، میں جہاں پہ کام کرتا ہوں، ورکر ہوں، وہاں کا ایک گروپ بنا لیں، انفارمیشن آ جائے. میں بحیثیت ایک انسان، ایک سوسائٹی کا ممبر ہوں، میں ایک محلے سے ہوں، اگر محلے کا ہے تو میرے محلے کی مجھے خبر ہونی چاہیے. بحیثیت باشندہ، اس ملک کا باشندہ ہوں، مجھے ملک کی تھوڑی خبر چاہیے. اتنے گروپ کافی ہیں بندے کو. میرے مذہب سے میرا تعلق ہے، ایک شخص ایک عالم کو ساتھ میں رکھے، ایک وکیل کو ساتھ میں رکھے، ایک ڈاکٹر کو ساتھ میں رکھے، ممکن ہو تو ایک پولیس کو ساتھ میں رکھے. تو بہت انسان کی زندگی میں جو دھوکے آنے والے ہیں، ان دھوکوں سے بچانے کے لیے ان کا سہارا لیں. باقی زندگی وہ موبائل میں نہ بھی دیکھے تو انشاءاللہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ کسی کا نقصان نہیں اٹھا پائے گا. سیاست سے ہمارا تعلق ہے، بغیر سیاست کے ہم جی نہیں سکتے، اس کا ایک گروپ ہو جائے کافی ہے. ساری دنیا کی خبریں ہمارے پاس، ہماری خبر ہمارے پاس نہیں. یہ بہت وہ کنڈیشن. میں جتنی بھی تعلیمات دے رہا ہوں، یا میں یا جو بھی دین کی باتیں بیان کر رہے ہیں، سب لوگ واچنگ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں، ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہے. وجہ یہی ہے کہ ذہن کا بکھراؤ منتشر ہے. ذہن عادت بنائے اس چیز کی کہ اگر ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں تو پورے 24 گھنٹے میں اتنے گھنٹے کا موبائل کا استعمال عادت بنا لیں تو ذہن سکون میں رہے گا. ہمارا ذہن سکون میں رہے گا، دوسرا ٹینشن میں نہیں آئے گا. دوسرا ٹینشن میں نہیں آئے گا. انسانی زندگی کو دھیان دیکھیں آپ. اسلام، قرآن، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان کی جو یہ کڑی بنائی ہے، ایک دوسرے سے ربط اور تعلق سے بنائی ہے. اگر وہ تعلق اور ربط اس حیثیت سے نہیں ہوگا تو صرف اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس کو بھی پہنچے گا، طے ہے. آج جس شخص کو بہت کہا جاتا ہے کہ من کی بات کرتا ہے، پوری باتیں ہندوستان کی اس تک پہنچائی نہیں جاتی. جس دن پہنچے گی پاگل ہو جائے گا وہ. اس کو معلوم ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے تو یہ سننا نہیں ہے. اگر میں یہ سن لیتے بیٹھوں گا تو جو اس نے طے کیا ہے کام کرنے کا وہ نہیں کر پائے گا. تو جن لوگوں کو بڑے بڑے کام کرنے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے دور ہیں، اور ہم سارے درد کیا کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا غم ہمارے جگر میں ہے. موبائل انٹرٹینمنٹ کے نام پر، موبائل انفارمیشن کے نام پر، موبائل سہولت کے نام پر، موبائل ترسیل و ابلاغ کے نام پر، کہ موبائل دوسرے تک یعنی دھوکے بازی سے بچانے کے نام پر کہ الرٹ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں. کتنے الرٹ! دھوکے سے دنیا بھری پڑی ہوئی ہے. الرٹ ہوتے 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 خود اس دھوکے میں ہم آ گئے کہ اصل مقصد زندگی کا کیا تھا ہمارا، یہ ہم بھول چکے. بہت ساری باتیں ہیں، چند مثال کے طور پر میں نے پیش کی، کبھی لکھ کر لاؤں گا، اور اس کے جو ہماری سوسائٹی پہ جو اثرات ہو رہے ہیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا. آگے میں یہ طے کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ بڑے ڈاکٹر ہوں گے وہ دماغ کے ڈاکٹر کام کریں گے، کیونکہ سب کے دماغ خراب ہونے والے ہیں. آگے ڈاکٹر عرفان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ مجھے آپ کو بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو اپنے فضل خاص سے درگزر فرمائے. السلام علیکم. مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا، تھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا.
کھوں سالہ مصطفیٰ جانے راہ مت پہلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام شہر یار رم تاجدار غارم شہر یار رم تاجدار غارم نوبہار شفاعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رہے مت پہلا کو سلام شمع بز لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قد سیکھا ہے غرضا مجھ سے خدمت کے قد سیکھا ہے غرضا مصطفیٰ جانے رہے مت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رہے مت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام السلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم